السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، عزیز دوستوں، پچھلے درس میں آپ نے خصائص رمضان، جو رمضان کی جو خصوصیات تھی، سماعت فرمایا۔ آج میں آپ کے سامنے روزے کے جو فوائد اور ثمرات ہیں، اس کے جو فضائل ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ تو محترم سامعین، رمضان کے روزے جو ہے اللہ رب العالمین کی جو عبادت ہے، اس میں افضل ترین عبادتوں میں سے ایک ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں پر بھی فرض کی تھی، اور اس کا مقصد یہ بتایا تھا کہ مسلمانوں میں تقوی پیدا ہو، وہ متقی بن جائیں۔ جیسا کہ آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بنو۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے جملہ احکامات پر عمل پیرا ہو، جس کام کرنے سے اسے روکا گیا ہو، منع کیا گیا ہو، ان سے رک جائے۔ محترم سامعین، غور کرنے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کو انسان کی بخشش، جنت میں داخلے اور درجات کی بلندی کا باعث بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نیکیوں کا بدلہ بہت ہی بڑا چڑھا کر عطا کرتے ہیں۔ وہ اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جب ہم قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا جائزہ لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہم کو یہ سلسلے میں بہت سی چیزیں معلوم ہوتی ہیں، جیسا کہ روزہ کیا ہے؟ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے اپنے بندے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو کوئی بھی رمضان کا روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور اجر کی امید کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ محترم سامعین، رمضان کے جو روزے ہیں سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ دیکھیے دوسری حدیث ہم دیکھتے ہیں، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلوات الخمس والجمعہ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر، کہ 5 وقت کی نمازیں جمعہ دوسرے جمعے تک اور رمضان دوسرے رمضان تک ان گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں جو ان کے درمیان ہوتے ہیں، جو ان کے درمیان جو گناہ ہیں وہ کفارہ بن جاتے ہیں، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے، کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ تو میرے محترم سامعین، اس طرح انسان اپنی اولاد اور گھر والوں کی تربیت میں جو کمی کوتاہی کرتا ہے، روزہ ان کوتاہیوں کا بھی کفارہ بن جاتا ہے۔ جیسا کہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وولدہ وجارہ تکفرها الصلاة والصیام والصدقہ، کہ آدمی کے بیوی بچوں اور اس کے مال اور اس کے پڑوسی کے سلسلے میں آنے والی آزمائش کا کفارہ نماز، روزہ اور صدقہ ہے۔ تو دیکھیں یہاں آپ جو روزہ بھی رکھتے ہیں وہ بھی کفارہ بن جا رہے ہیں آپ کے گناہوں کے۔ تو نیز میں محترم سامعین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے روزے داروں کے لیے اجر عظیم اور مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات
والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں. اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کیا ہے. اللہ اکبر، کتنا بڑا اجر ہے. دیکھیے روزہ کتنا، کہ روزے کے کیا فوائد اور کیا ثمرات ہے. دیکھیے اللہ اکبر. دوسری چیز دیکھیے محترم سامعین، روزہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام جنہ، روزہ کیا ایک ڈھال ہے. دوران جنگ تلوار کے وار سے بچنے کے لیے جس آلے کو استعمال کیا جاتا ہے اسے ڈھال عربی زبان میں جنتن کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ڈھال قرار دیا. صحیح روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے. اور صحیح الجامع میں ایک روایت ملتی ہے اس الفاظ سے کہ الصوم جنۃ یستجن بها العبد من النار. اللہ اکبر. دیکھیے صحیح الجامع کی روایت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے بندہ جہنم کی آگ سے بچتا ہے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کتنی پیاری تعلیمات دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ روزہ کس طریقے سے ایک بندے کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ کیسے اسباب و کیسے ذرائع بنائے ہیں جس کے ذریعے بندہ جہنم سے بچ سکتا ہے. نیز محترم صاحب ایک حدیث میں ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت سعید ابن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ملتی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، جس نے اللہ کے راستے جہاد میں ایک دن روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. کتنی بڑی فضیلت ہم کو یہاں معلوم ہوتی ہے روزے کی اور اس کے ثمرات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے ہیں. اور آگے اس کی کیا خصوصیت ہے روزے کی اور اس کے کیا فائدے ہیں، ثمرات دیکھیے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. جنت کے 8 دروازے ہیں. ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ جس کا نام ہے الریان، اسے اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے مخصوص کر دیا ہے. صرف روزے دار اس دروازے سے داخل ہوں گے. اس بارے میں ہم کو صحابی رسول سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فی الجنت بابا یقال له الریان، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے. یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا. لا يدخل منها احد غیرهم، روزے دار کے علاوہ کوئی اس سے داخل نہیں ہوگا. یقال، کہا جائے گا این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ فیقومون، تو وہ کھڑے ہو جائیں گے، روزے دار کھڑے جو ہو جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے. لا يدخل منه احد غیرهم، ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا. فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، کہ جب وہ داخل ہو جائیں گے اس دروازے سے تو پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا
اور کوئی اس سے دوسرا اس سے داخل نہیں ہوگا. صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ اکبر. روزے داروں کے لیے کیا شرف کا مقام ہے کہ ان کے لیے خاص دروازہ رکھا گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من کان من اہل الصیام دعی من باب الریان، کہ روزے دار کو باب ریان، جو خاص دروازہ ہے روزے داروں کے لیے جنت میں داخل ہونے کے لیے، دعوت اس دروازے سے دی جائے گی. ان حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ روزہ وہ عظیم عمل ہے جس پر عمل کرنے والوں کے لیے ایک مخصوص دروازہ رکھا گیا ہے. اللہ اکبر. کتنا بڑا عظیم الشان استقبال ہوگا روزے داروں کا قیامت کے دن. سوچئے جو ہمارے بھائی روزے رکھنے میں غفلت برتتے ہیں، دیکھیے ان تمام فضائل سے وہ محروم ہو جائیں گے. اور ایک اس کے جو روزے کے فوائد و ثمرات جو ہم کو احادیث سے ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ روزے دار سفارش کرے گا روزے داروں کے لیے. محترم سامعین، غلطیاں کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے. صرف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے معصوم عن الخطا قرار دیا ہے. ان کے علاوہ ہر انسان سے خطا اور غلطی ہو جاتی ہے. انسان گناہوں کا پتلا ہے، کبھی صغیرہ تو کبھی کبیرہ گناہ کر بیٹھتا ہے. قیامت کے دن ایسے ہی گناہ گاروں کو سفارش کی وجہ سے کامیابی ملے گی، اور سفارش کرنے والوں میں ایک روزہ بھی ہوگا جو روزے دار کے لیے سفارش کرے گا. اور یہ ایک ایسا سفارشی ہے جس کی سفارش کو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائیں گے. چنانچہ اس سلسلے میں ہم کو عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک حدیث ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. دیکھیے روزہ اور قیام اور قرآن، دیکھیے رمضان میں قرآن کے تعلق سے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ کتنا گہرا تعلق ہونا چاہیے ایک بندے مومن کا قرآن کے ساتھ، کہ روزہ اور قرآن سفارش کریں گے بندے کے لیے قیامت کے دن. یقول الصیام، کہ روزہ کہے گا: اے ربی منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، کہ اے میرے رب میں نے اسے دن کے وقت کھانے پینے اور جنسی خواہشات کے پوری کرنے سے روکے رکھا، تو اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ، اے میرے رب کہ میں نے اس کو سونے سے روکے رکھا رات میں، تو اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما. تو قال اللہ رب العالمین فیشفعان، تو اللہ رب العالمین کیا کریں گے؟ ان کی سفارش کیا ہے؟ پھر قبول کریں گے، ان کی سفارش قبول کی جائے گی. اس حدیث میں روزے کی کیا شان بتائی گئی ہے کہ یہ بندے کے لیے سفارش کرے گا، اور ایسی سفارش ہے جو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائیں گے. سنیے کتنی بڑی، جس کی سفارش قبول ہو گئی ہو تو اس کی مغفرت یقینی ہے. تو سوچئے کہ کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے روزے کا. محترم سامعین، اس کے جو فوائد ہیں وہ یہ ہے کہ روزے کے ذریعے انسان جنسی خواہشات اور اخلاق رذیلہ سے بچ سکتا ہے. یہ روزہ کیا ہے؟ جنسی خواہشات اور اخلاق رذیلہ سے بچنے کا ذریعہ ہے. اللہ رب العالمین نے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا آپ کے سامنے، کہ روزے کی جہاں فرضیت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اس کا مقصد جو بتایا ہے کہ حصول تقوی، کہ تقوی کا حاصل ہونا ہے. لعلکم تتقون، اسی تقوی کی وجہ سے ہی انسان اپنے لیے حلال کی گئی چیزوں سے بچتا ہے، حتیٰ کہ اپنی بیوی سے بھی جنسی خواہش پوری نہیں کرتا. یعنی اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے جو اسے ہر قسم کی برائی سے بچاتا ہے. اور یہ روزہ ایک مومن کے لیے گناہوں کے آگے ایک ڈھال بن جاتا ہے. اسی لیے غیر شادی شدہ آدمی کے لیے روزہ تجویز کیا گیا ہے. روزہ نفس کی بڑھتی ہوئی سرکشی کو بھی لگام دیتا ہے اور اس کی حیوانی خواہشوں کو بے قابو نہیں ہونے دیتا. نوجوانی میں چونکہ نفس زیادہ زوراور ہوتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بطور خاص روزوں کا حکم دیا ہے.
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نوجوان تھے، نکاح کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج ومن لم يستطع فعلیہ بالصوم فإنه له وجاء۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اے نوجوانوں کی جماعت، جس شخص میں شادی کی طاقت ہو اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے، اس لیے کہ یہ شادی نگاہوں کو پست رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں بہت زیادہ معاون ہے، اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ روزہ رکھے، کیونکہ یہ روزہ اس کے نفسیانی خواہشوں کو توڑ دے گا۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو ایسی جماعت، نوجوانوں کی جو ایک گروہ ہے جو شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، انہیں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ روزہ رکھنے سے وہ اپنی شہوات پر بھی قابو پا لیں گے، کیونکہ روزہ کیا ہے، شہوت کو عارضی طور پر کچل دیتا ہے۔ اسی طرح روزہ اخلاق رذیلہ یعنی گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے سے بچنے کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کا اخلاق و کردار بلند ہوتا ہے، اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ ایک انسان اپنے اخلاق ہی سے پہچانا جاتا ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، کہ روزہ ایک ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزہ تو شہوت کی باتیں، نہ شور و شغب، اور نہ اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑنے کی کوشش کرے تو وہ کہہ دے کہ بھائی میں تو روزے دار ہوں، میں روزے سے ہوں۔ تو یہاں روزہ آپ کی اخلاقی تربیت بھی کرتا ہے، آپ کے کردار کو نکھارتا ہے۔ جہاں آپ کے داخلی جو باطنی امراض ہیں ان کا علاج بھی کرتا ہے، وہیں آپ کے ظاہر کردار کا، ظاہری اخلاق کا بھی وہاں علاج اس کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، جو حدیث ابھی آپ کے سامنے رکھا، اس میں روزہ کیا ہے، گالی گلوچ، شور و غل اور دل لگی کی باتوں کے سامنے ایک قسم کے ڈھال بن کر آ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ کوئی گالی بھی دے تو کہہ دیا جائے کہ میں تو روزے دار ہوں، یعنی سمجھ میں آ جائے کہ وہ بھائی روزے سے ہے، وہ آپ کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس روزے کی حالت میں اپنی زبان کو گالی سے میں آلودہ نہیں کرنا چاہوں گا، لڑائی کا جواب عفو درگزر سے دوں گا، اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ایک انسان ایک مثالی مسلمان بن سکتا ہے۔ محترم سامعین، یہ اسلام کی پیاری تعلیمات ہیں، یہ ایک اسلام ہی کا یہ پیارا مذہب ہے جو اپنے متبعین کی اس طریقے سے تربیت کر رہا ہے، اس طریقے سے ان کے ہر چیز کا لحاظ کر رہا ہے۔ اور آگے دیکھیے ایک آفر دیا گیا ہے اس کے ذریعے کہ رمضان ہی کے مہینے میں ایک اللہ رب العالمین بہترین آفر دے رہے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ تمام جتنے نیکیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی یعنی کا حکم دیا ہے، ان تمام کا اجر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کا اجر اگر کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کے 10 گنا دیا جائے گا، 10 گنا سے 700 گنا تک اس کا اجر و ثواب دیا جائے گا، اس کی نیت کے لحاظ سے، اس کے اخلاص کے اعتبار سے اس کو اجر و ثواب دیا جائے گا۔ لیکن ایک روزہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں اس کا اجر دوں گا، اور اللہ رب العالمین جب اجر دینے پر آئے تو سوچئے کتنا دیں گے۔ اللہ کے پاس، اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ جس کو نواز دے، سوچ لیے اس کے لیے اس کی کامیابی یقینی ہے، اس کی نیا پار ہے، اس کے لیے جنت کا یقینی وعدہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم له الا الصیام فإنه لی وانا اجزی به، ابن آدم کے ہر عمل کا صلہ اس کے لیے 10 گنا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ ہر اس کے لیے بتا دیا گیا اجر سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، جزا دوں گا۔ محترم سامعین، اس حدیث قدسی میں
روزے کا اجر بیان کیا ہوا ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں، اس کے اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ روزے دار کو اللہ کی طرف سے پیشکش کیوں ہے، اس کی وضاحت ہم کو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملتی ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام جو ہے عبد الرحمن ابن صخر الدوسی، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ عشر امثالها الى 700 ضعف۔ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے ساتھ، 10 نیکیوں کے برابر، حتیٰ کہ 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اس کی نیت، اس کے اخلاص، اس کی محنت کے مطابق، سوائے روزے کے۔ قال اللہ عز وجل الا الصوم فانه لي وانا اجزي به يدعو شهوته وطعامه من اجلي۔ دیکھیے کیوں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں، فرما رہے ہیں حدیث قدسی میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوائے روزے کے جو صرف میرے لیے ہوتا ہے، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ وہ میری وجہ سے ہی اپنی شہوت کو، اپنا کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ انسان جو ہے اللہ رب العالمین کے حکم پر، چاہے وہ تنہا گھر میں رہتا ہو، کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کے حکم کی خاطر، اللہ رب العالمین کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کیا کرتا ہے؟ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اپنی شہوانی خواہشات سے بچا رہتا ہے، صرف اللہ کے لیے۔ اللہ کا ڈر ہی اس کے پاس ہوتا ہے، کوئی اور اس کو دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اگر وہ تنہا گھر میں ہوتا ہے تب بھی اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے، اس کے دل میں یہی خیال رہتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں مزید فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ۔ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آپ نے کیا بتایا حدیث میں کہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی مہک اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ روزے دار کی کیسی شان ہے محترم سامعین کہ اس کے منہ سے آنے والی مہک جو ہے اللہ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ قلوع معدہ کی وجہ سے، جو روزے کے کھانے پینے سے بچنے کی وجہ سے، روزے کی حالت میں جو اس کے معدے سے، منہ سے آنے والی ایک مہک جو ہے، اللہ رب العالمین کے پاس مسک سے بھی زیادہ، کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ اللہ اکبر۔ سوچئے محترم سامعین کتنی بڑی شان ہے روزے دار کے لیے۔ اور آپ کے سامنے اور ایک بتاتا چلوں، اور ایک بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خوشیوں کا ذکر کیا ہے روزے دار کے لیے، وہ یہ ہے، چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للصائم فرحتان يفرحهما اذا افطر فرح بفطره واذا لقي ربه فرح بصومه۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے کی وجہ سے خوش ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ جو اجر و ثواب اس کو دیں گے، جو اللہ تعالیٰ اس کو نوازیں گے، اس کے اجر کو جب دیکھے گا تو اتنا خوش ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، جو روزے سے نہیں ہے دیکھیے یہ 2 خوشیوں سے محروم ہیں۔ کتنے بڑے فوائد، کتنے بڑے ثمرات، کتنی بڑی فضیلتیں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ دیکھیے کتنا یہ اجر۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اپنے رب سے ملاقات کے وقت اس کی خوشی کی وجہ اپنے عمل یعنی روزے کی جزا کو دیکھنا ہوگی، نیز اسے یاد ہوگا کہ یہ عمل صرف اللہ کی توفیق سے ہوا تھا،
اور افطاری کے وقت اس لیے خوش ہوتا ہے کہ اس کی عبادت تمام مفسدات سے محفوظ رہی اور اسے اس روزے کے ثواب کی امید ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہاں روزے دار کی خوشی کی یہ انتہا ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں جن کاموں سے بچا رہا، آج وہ پورا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اب مجھے اجازت دے رہے ہیں کہ میں روزہ کھول لوں۔ یہاں یہ خوشی ہوتی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ محترم سامعین، روزے کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ اس بارے میں ہم کو صحابی رسول ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے کوئی عمل بتائیں جس کی وجہ سے اللہ مجھے نفع دے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیک بالصیام فإنہ لا مثل لہ، روزہ رکھا کرو کیونکہ اس جیسا کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔ محترم سامعین، یہ تھے روزے کے چند فوائد، چند ثمرات جو لسان نبوت کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائے ہیں۔ اگر میں آپ کے سامنے جو جدید تحقیق ہے روزے کے بارے میں، سائنسی تحقیق ہے، وہ آپ کے سامنے عصر حاضر کے بیان کرتا چلوں تو کافی وقت ہو جائے گا، کیونکہ روزہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اگر آپ کو صحت مند رہنا ہے تو آپ روزہ رکھیں۔ یہ آج کے دور کے جدید سائنسی تحقیق بتاتی ہے۔ روزہ شوگر، دل، معدے کے مریضوں کے لیے نہایت ہی مفید ثابت ہوئی ہے۔ مشہور جو ماہر نفسیات تھے جن کا نام تھا سگمنڈ فرائڈ، ان کا کہنا یہ ہے کہ روزے سے دماغی اور نفسیاتی امراض کا کلی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کتاب کا نام ہے سنت نبوی اور جدید سائنس، آپ پڑھیے، اس میں روزے کے جو فوائد ذکر کیے ہیں آج کے دور کے، آپ دیکھیے اس میں ہم کو یہ تمام باتیں وہاں ذکر کی گئی ہیں۔ محترم سامعین، قرآن کریم نے جہاں کھانے پینے کے آداب کا ذکر کیا ہے، وہاں ہم کو بتایا ہے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن حد سے زیادہ مت بڑھو، کیونکہ محترم سامعین انسان 11 مہینے اچھی طریقے سے وہ کھاتا پیتا ہے، اس طرح اس کا معدہ ثقیل ہو جاتا ہے، جسے اعتدال پہ لانے کے لیے کچھ دیر کے لیے خالی رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ روزوں کی وجہ سے یہ کام اچھی طرح سر انجام پایا جاتا ہے۔ جہاں انسان کے لیے روحانی تربیت بھی ہوتی ہے، وہاں اس کی جسمانی تربیت بھی ہو جاتی ہے، جسمانی اس کی بیماریوں سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین، میں کئی اور مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں کہ آپ وہاں ڈاکٹر عبدالحمید دیان کہتے ہیں کہ اپنے ایک آرٹیکل جو ہے میڈیسن از دا گلوریس قرآن میں لکھتے ہیں کہ روزہ انسان کے جسمانی، نفسیاتی اور جذباتی بیماریوں کے لیے مؤثر علاج ہے۔ یہ آدمی کی مستقل مزاجی کو بڑھاتا ہے اور اس کی تربیت کرتا ہے، اور اس کی پسند اور عادات کو شاندار بنانے میں اس کا اہم کردار ہے۔ محترم سامعین، الغرض یہ کہ روزہ بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کما حقہ اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ جو اللہ تعالیٰ ہمارے اس فریضے کی ادائیگی میں جو کمی رہ جاتی ہے، جو کوتاہی، جو تساہلی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہم تمام سے درگزر فرمائیں اور معاف فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔